لله إن الحمد لله لله إن الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في محكم تنزيله فأعوذ بالله من همزات الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا. معزز قارئین کرام و سامعین محترم، نوجوان ملت اسلامیہ اور خاص طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کے رفقا و کارکنان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، پچھلی درس میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلی درس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا دانتوں کا بیان، اور اسی موضوع کی طرف مختصر میں آتے ہوئے آپ کو یاد دلاؤں جو ہمارے اقسام تھے، دانتوں کے جو اقسام تھے، دانتوں کے جو نام تھے. پھر سے آپ کو یاد کیجئے، میں آپ کو پھر سے یاد دلاؤں گا کہ انسان کے جو ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے دانت ہوتے ہیں اور 16 نیچے کے دانت، یعنی جو اوپر والے جو جبڑا ہے اس میں سے 16 دانت ہوتے ہیں اور جو نیچے والے دانت ہوتے ہیں اس میں سے 16 دانت ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں. تو پھر میں نے جو آپ کے نام بتا دیے تھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو بالکل یاد دہانی کے لیے آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ جو انسان کے جو سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں. جیسے آپ اپنی کاپی اگر آپ کے پاس ہے، اس کاپی کو کھولیے، دیکھیے اس کاپی کو، تو اس کاپی پہ لکھا ہوگا کہ جو سامنے والے 4 دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا کہتے ہیں. اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیا، اور نیچے کے 2 دانت ثنایا سفلا. یہ 4 دانت ہوتے ہیں. پھر ثنایا سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور، یعنی ایک دانت اور ملائیں گے، اس کو ہم، آپ کو پتا ہوگا، ان کو رباعیات کہتے ہیں. پھر رباعیات سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور ہیں، ان کو انیاب بولتے ہیں. پھر انیاب سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور ہوتے ہیں، ان کو دواخک کہتے ہیں. تو یہ بھی 4 دانت ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا دواخک تک رک کر ہم تھوڑا آگے جانے سے پہلے دیکھیں گے یہاں پر جو ایک قاعدہ تھا. میں نے کہا تھا ہر کسی طرف سے آپ کو ایک دانت، ٹوٹل 4 دانت ملانے ہیں. پھر میں نے کہا تھا آپ کو، پھر جو دواخک ہے، دواخک سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے کل 12 دانت اور، یعنی 3 دانت ہر طرف سے لے لیں گے. اوپر کے جبڑے سے 6 دانت لے لیں گے، نیچے والے جبڑے سے 6 دانت لے لیں گے، ان کو تواخیم کہتے ہیں. پھر تواخیم سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور ان کو نواجذ کہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 32 دانت آتے ہیں. اور آج کے درس میں جو الحمدللہ تعالی یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور جو عربی میں خاص طور پر اور ایک بات لکھی جاتی ہے، مطلب یہ دانتوں کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے، جو دواخک ہوتے ہیں، دواخک، دواخن اور نواجذ، یہ جو دانت ہے، مطلب دواخک کے 4 دانت، تواخین کے 12 دانت اور نواجذ کے 4 دانت. اس کو میں لکھوں گا 4 دانت، 12 دانت اور 4 دانت، یہ ہو گئے 16 دانت، یہ ہو گئے 20 دانت. ان 20 دانتوں کو جو دانت ہوتے ہیں ان کو عربی میں اضراس کہتے ہیں. اضراس، ان کو اضراس کہتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں ان کو، اور اردو میں ان کو داڑے کہتے ہیں، اضراس بولتے ہیں، داڑیں. پھر سے آپ یاد کیجئے، دواخک کے 4 دانت جو میں نے کہا تھا، دواخک کے 4 دانت، اس کے بعد جو تواخین کے 12 دانت، دائیں بائیں اوپر، دواخک سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 دانت، ٹوٹل 3 دانت ہر طرف سے، اوپر کے جبڑے سے 6 دانت اور نیچے والے جبڑے سے 6 دانت، اس کو 12 دانت ہوتے ہیں. اور نواجذ
ان 4 دانتوں کو، ان تینوں کو، یعنی مطلب دواحق کے 4 دانت، تواہین کے 12 دانت اور نواجز کے 4 دانت، ان کو عربی میں ادراس کہتے ہیں اور اردو میں داڑیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. تو پھر سے میں آپ کو دانتوں کی طرف پھر سے ایک بار مرتبہ یاد دلاؤں گا آپ کو. جو سامنے کے 4 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، اور اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیا، اور نیچے کے 2 دانت جو ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. پھر ثنایا سے ملے ہوئے، یعنی ثنایا علیا اور ثنایا سفلا سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر 4 دانت اور ہوتے ہیں، ان کو ہم رباعیات کہتے ہیں. پھر رباعیات سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں. پھر انیاب سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور ہے، ان کو دواحق کہتے ہیں. پھر دواحق سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے کل 12 دانت اور ہے، ان کو تواخم کہتے ہیں. پھر تواہین سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور ان کو نواجز کہتے ہیں. پھر یاد رکھ لینا عربی میں جو داڑیں ہوتے ہیں، داڑیں اس میں سے مطلب دواحق آتا ہے، یہ داڑیں ہوتی ہے، یہ بالکل دانت مطلب ہوتی ہے، دانت ہی ہوتے ہیں، مطلب داڑیں ہوتے ہیں جسے چبایا جاتا ہے اکثر. اور داڑیں جو ہوتی ہے اس میں سے آتا ہے دواحق، تواخم اور نواجز. ان 20 دانتوں کو ہم عربی میں ادراس کہتے ہیں اور اردو میں ان کو داڑیں کہتے ہیں. یہ بات آپ پھر سے یاد کیجیے. دواحق، تواخم اور نواجز کو عربی میں ادراس کہتے ہیں اور اردو میں داڑیں کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کاپی ہے، نوٹ بک ہے، پھر سے لکھتے جائیے. دواحق، تواخم اور نواجز ان کو عربی میں ادراس کہتے ہیں اور اردو میں داڑیں کہتے ہیں. یہ آپ لکھتے جائیے. دواحق کے 4 دانت، تواہین کے 12 دانت اور نواجز کے 4 دانت، ان کو اردو میں داڑیں اور عربی میں ادراس کہتے ہیں. کل یہ 20 دانت ہوتے ہیں. لہذا یہ دانتوں کا بیان تھا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دوسری نشست میں جا رہے ہیں، وہ ہے مخارج کا بیان. تو لہذا آپ کو یہ بات یاد کرنی ہوگی کہ مخارج سب سے پہلے کس چیز کو کہتے ہیں. مخارج کی اہمیت یہ لکھتے جائیے. اب مخارج کی اہمیت، مخارج کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے اہم بات جو میں آپ کے کرنے جا رہا ہوں، پھر سے آپ بورڈ کی طرف دیکھیے. مخارج کی اہمیت کیا ہے؟ حروف کو درست ادا کرنے کے لیے، پھر سے آپ دیکھیے، حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کو جاننا، مخارج کو جاننا، مخارج کو جاننا ضروری ہے. ابھی میں مخارج کی طرف نہیں آیا کہ مخرج کسے بولتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی وہ چیزیں انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مخارج کی اہمیت کیا ہے، مخارج کسے کہتے ہیں. مخارج کی اہمیت یہ ہے کہ مخارج کو درست حروف کو ادا کرنے کے لیے، حروف ہم کس طرح، جیسے ہم کہیں گے الف، ہم کہیں گے با، ہم کہیں گے تا، ہم کہیں گے سا، ہم کہیں گے جیم، یا تک جتنے بھی یہ حروف ہے، ان حروف کو درست انداز میں ادا کرنا، اسی کو مخارج کہتے ہیں. اصل میں یہ چیز ہوتا ہے، مطلق اس کا یہی ہے. پھر سے آپ بولیے. حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کو جاننا ضروری ہے. یہ مخارج کی اہمیت میں سے پہلے یہ لکھ لیجئے. آپ پھر سے میرے ساتھ بولتے جائیے. حروف کو درست کرنے کے لیے مخارج کو جاننا ضروری ہے. حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کو جاننا ضروری ہے. حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کو جاننا ضروری ہے. یہ ایک اہمیت ہے. اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے، آپ نوٹ بک پہ لکھتے جائیے. حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کو جاننا ضروری ہے. یہ مخارج کی اہمیت میں سے آتا ہے. اب جو میں جا رہا ہوں لغتاً اور اصطلاحاً کی طرف میں جاتا ہوں، تو لہذا جس کے پاس کاپی ہے وہ آج لکھے. مخارج، پہلے یہ لکھے مخارج، مخرج کی جمع ہے. یہ جو مخارج ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے واحد اور جمع آپ نے پڑھا ہوگا، تو ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے. تو انگلش میں بھی پڑھایا جاتا ہے. ہر کسی مطلب جس فن میں آپ جائیں گے، جس لغت کے جس فن میں جائیں گے، وہاں پر تو پڑھایا جاتا ہے. مخارج جو ہوتا ہے مخرج کی جمع ہے، یعنی مطلب مخرج اس کا واحد ہے اور اس کی جمع جو آتا ہے وہ مخارج ہے. تو مخارج کس کو بولتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کا لغوی معنی اب یہاں پر اتنا ہے
कितना मखरज, मखरज मखारिज का लुग़वी माना। अब देखिए, आपको मैंने पिछली मर्तबा बता दिया था कि हर किसी चीज का एक लुग़वी माना होता है और इस्तिलाही माना होता है, लिटरल मीनिंग होती है और टेक्निकल मीनिंग होती है। तो इसी तौर पर हम कहेंगे मखारिज मखरज की जमा है, तो मखारिज का लुग़वी माना जो है निकलने की जगह, निकलने की जगह। जैसे हम कहेंगे मंशा भी, हम कहेंगे मबदा भी, इस तरह से मखारिज मखरज, ये निकला खरज यखरुज से। जैसे हम कहेंगे खरज यखरुज खरजन फो खारिजन व खुरिज युखरज खरजन फो मखरूजन। हाँ, तो इस तरह से आता है, मखारिज भी आता है, इसकी जमा आता है अल अम्र मिन उखरुज लियखरुज लियुखरज वन ला तखरिज ला यखरुज ला युखरज व ज़र्फ मिनहु मखरज। ज़र्फ जमा, ज़र्फ मकान जो होता है, ज़र्फ मकान के तौर पर बोलते हैं मखरज। मखारिज का लुग़वी माने या मखरज की लुग़वी माने निकलने की जगह, जहां से भी कोई चीज निकल जाए। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम बीज को जमीन में डालेंगे और जहां से वो बीज निकलेगा उसको हम मखरज बोलेंगे। अगर हम किसी भी चीज को जमीन में डालेंगे, पानी किसी जगह से उभर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो उस चीज की मखरज है। तो इस तरह से लुगत में मखरज होता है, तो मखरज बोलते हैं निकलने की जगह को। ये मुख्तसर आप लिखते जाइए। तो मखारिज होता है वो लुगत में किसको बोलते हैं, निकलने की जगह। मखारिज का लुग़वी माना निकलने की जगह, बस इतना आप याद करते जाइए। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, हम किसी की तरफ जो जा रहे हैं उसकी निकलने की जगह की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये था लुगत के तौर पर मखारिज का लुग़वी माना निकलने की जगह। मखारिज मखरज की जमा है, क्योंकि हमें मखारिज का बयान पढ़ना है, मखारिज को हमें जानना है। मखारिज मखरज की जमा है, मखारिज का लुग़वी माना निकलने की जगह। तो जहां पर मतलब कोई चीज निकल जाए उसको बोलते हैं मखरज। ये आप लिखते जाइए अपनी कॉपी पर, फिर भी मैं आपको दोबारा इंशाअल्लाह ताला समझाऊंगा ये चीजें। तो ये मखारिज का लुग़वी माना था, तो मखारिज फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पर, मखारिज का लुग़वी माना निकलने की जगह। तो ये आपको याद रखना है कि निकलने की जगह को हम मखारिज बोलते हैं, मखरज बोलते हैं। तो मखरज निकलने की जगह को क्या बोलते हैं, मखरज। और इस्तिलाहन किसको बोलते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे लुगतन, इस्तिलाहन लिखेंगे हम। यानी उलमाए तजवीद और उलमाए खुराक के नजदीक क्या है, इस्तिलाह तजवीद में मुंह के उस हिस्से को कहा जाता है, तजवीद में मुंह के उस हिस्से को कहा जाता है जहां से हुरूफ अदा होते हैं। ये आपको याद रखना है। और उसी को मखरज, उसे हम इस तरह लेकिन उसे मखरज कहते हैं। ये बात अब याद रख लेना। इस्तिलाह जो होता है, अभी तक हमने पढ़ा था जो मखरज लुगत के तौर पर, लुगत में किस चीज को बात है मकसद। अब हम किसी भी जगह, मतलब अगर कोई चीज निकल जाए किसी जगह से, जो चीज जहां से निकल जाए उसको मखरज बोलते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको निकलने की जगह को मखरज बोलते हैं। लेकिन इस्तिलाह कुर्रा के नजदीक हम किस चीज को मखरज बोलते हैं, तजवीद में मुंह के उस हिस्से को कहा जाता है जहां से हुरूफ अदा होते हैं, उसे मखरज कहते हैं। याद रखना कि तजवीद में, जहां पर तजवीद की इस्तिलाह में हम जब कहेंगे कि इंसान का जैसे हरूफ हम कहेंगे मिसाल के तौर पर बा, तो बा का मखरज जो है दोनों होठों की तरी का हिस्सा। तो जो होंठ के जो दो हिस्से हैं, मतलब एक तरी वाला हिस्सा होता है और खुशकी वाला हिस्सा, जब हम इन दोनों होठों को मिलाएंगे पढ़ेंगे बा,
تو تری والا حصہ دونوں طرف سے ملائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا با کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کی طریقے سے جہاں سے نکلتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ اس کا مخرج ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں گے ہا، خا کا مخرج کیا ہے، یہ وسط حلق ہے، یعنی جو حلق ہے، جو گلا ہے، اس گلے کے جو بیچ والا حصہ اس کو وسط حلق بولتے ہیں. تو وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. آئین کا مخرج بھی ہے اسی طرح ہے. ہم مثال کے طور پر کہیں گے تا، تا کا مخرج آتا ہے زبان کی نوک اور ثنا الیہ کی جڑ. تو جہاں سے نکل رہا ہے یہ زبان کی نوک، اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، زبان کی نوک ثنا الیہ کے جو اندر سے جڑ ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو تب نکلتا ہے تا. تو یہ تا جو ہے جہاں پر سے نکل جائے اس کو بولتے ہیں مخرج. تو وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی منہ سے جس حصے سے یہ حرف ادا ہو، جہاں سے یہ نکل جائے، جہاں سے اس کا مخرج ہو، جہاں سے اس کا مبدا ہو، جہاں سے اس کا منشا ہو، جہاں سے مطلب یہ مطلب نکلتا ہو، اسی کو کیا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مخرج کہتے ہیں. پھر سے آپ میری طرف نکلتے میرے ساتھ کہیے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. مخارج مخرج کی جمع ہے، یا آپ اس طرح کہیں گے. اگر آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے بالکل یہاں پر آسانی کے طور پر آپ لکھ لیجیے. میں پچھلی مرتبہ آپ کو کہا تھا لغتاً مخرج نکلنے کی جگہ، بس اتنا کافی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے. جو مخرج جو ہے لغتاً کس کے بولتے ہیں، نکلنے کی جگہ کو. تو اس طرح سے اصطلاحاً مطلب علماء قراء کے نزدیک جو اصطلاحاً کہا جاتا ہے، تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہوں، اسے مخرج کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کو پھر سے یاد کرنا ہے، یہ ضروری بات ہے کیونکہ اس کے بعد ہم فوراً مخارج کی طرف جائیں گے. کچھ مخارج ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی پڑھیں گے. تو مخارج مخرج کی جمع ہے. تو مخرج کس کو بولتے ہیں، نکلنے کی جگہ کو. کوئی بھی چیز لغت کے طور پر ہم کسی بھی جگہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جہاں سے کوئی چیز نکل جائے اس کو مخرج بولتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں بہت سارے فائدے مل سکتے ہیں. اس سے ہماری زبان بھی، لغت کی زبان بھی مطلب بہت مضبوط ہو سکتی ہے. جہاں سے پانی بھی نکل جائے اس کو مخرج بول سکتے ہیں، منشا بھی بول سکتے ہیں، مبدا بھی بول سکتے ہیں. جہاں سے کوئی چیز نکل جائے، اگر بل سے کوئی مطلب چوہا نکل جائے، بل سے کوئی سانپ نکل جائے، اس بل کی جگہ سے جہاں کوئی چیز نکل جائے اس کو بھی مخرج بول سکتے ہیں. تو اس طرح سے اصطلاحاً تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے. تو علماء قراء کے نزدیک جو قراء حضرات ہوتے ہیں، جو مطلب مثال کے طور پر بہت سارے علماء کرام ہیں، جیسے امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی، جو بہت بڑے اس علم تجوید کے بہت بڑے مطلب امام گزرے ہیں، ان کے نزدیک بھی اگر کہا جائے تو انہوں نے یہ تعریف کی تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہوں. یاد رکھنا چاہیے. تو اب لامولا اتنی چیزیں یاد رکھ لینا ضروری ہے کہ لغت میں مخرج بولتے نکلنے کی جگہ کو، اصطلاحاً تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے اسے مخرج کہتے ہیں. تو یہ بات آپ یاد رکھ لینا. آپ کیونکہ یہ مطلب اہم بات ہے، وہ یہی ہے کہ لغتاً میں ہم مخرج کسے بولتے ہیں، بالکل نکلنے کی جگہ. زبانی یاد کر لو، آپ میرے ساتھ بولتے جائے. لغتاً مخرج مخارج کی جمع ہے، اور اس کی جو لغتاً اس کا معنی ہے نکلنے کی جمع، نکلنے کی جگہ. تو پھر سے آپ کہیں لغتاً مخرج، لغتاً نکلنے کی جگہ. اور اصطلاحاً تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے، تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہوں، اس کو مخرج کہتے ہیں. بالکل پھر سے آپ میرے ساتھ کہیے، تجوید میں مخرج، تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے، تجوید میں مخرج منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہوں، اس کو مخرج کہتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے، آپ جلدی جلدی میرے ساتھ اس کو مطلب لکھتے بھی جائیے، تیزی کے ساتھ لکھتے جائیے. تجوید میں اصطلاح تجوید میں منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہوں، اسے مخرج کہتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کے نوٹ بک ہے یہ لکھتے جائیے، اور اس کی انشاءاللہ تبارک ہم فوٹو بھی آپ کے پاس سینڈ کریں گے. اب اور ایک بات اہم جو چیز آپ کو یاد رکھنی ہے وہ مخارج کی تعداد. بس اتنا یاد رکھنا ہے، زیادہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. مخارج کی تعداد جو ٹوٹل مخارج ہے، مثلا اگر ہمارے پاس 29 حروف ہے تو 29 حروف کے لیے کتنے مخارج ہیں؟ جو 29 حروف الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہے ان کی مطلب ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد ہے 17. میں یہاں لکھوں گا مخارج کی تعداد 17 ہیں. پھر سے آپ لکھ لیجیے
مخارج کی تعداد 29 حروف کے لیے جو مخارج کی تعداد ہے، مخارج کی تعداد 17 ہے. اس کو امام محمد بن محمد جزری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی تعداد بتا دی ہے. جیسے انہوں نے کہا، اور بھی ان کا ایک شعر ہے، مخارج الحروف مخارج الحروف مخارج الحروف 17. یہاں پہ 17 بولتے ہیں 17 کو. عربی میں جو ہوتا ہے 17، جیسے ہم کہیں گے واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ سدۃ سبعۃ، تو سبعۃ بولتے ہیں 7 کو، عشرۃ بولتے ہیں 10 کو، تو ملا کے بولیں گے 17، 17 کو بولتے ہیں. آسانی کے لیے جیسے آپ کو 10 تک گنتی بھی یاد ہونی چاہیے. جیسے ہم کہیں گے واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ سدۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ، تو عشرۃ آپ کو پتہ چل گیا آپ کے 10 ہے، تو اس لیے 17، 17 بولتے 17 کو. تو اس نے کہا جو امام یاد رکھ لینا، اس امام کا نام امام محمد بن محمد الجزری. امام محمد بن محمد الجزری الشافعی. الشافعی مخارج کی تعداد جو ہے وہ 29، مطلب 29 مخارج جو مطلب حروف ہے، 29 حروف کے جو مخارج کی تعداد ہے وہ 17 ہے. مخارج کی تعداد 17 ہے. تو عربی میں نے لکھا مخارج الحروف 17. ان کا اور بھی ہے تھوڑا سا، بس اتنا آپ کی استدلال کے لیے اتنا کافی ہے تاکہ آپ کو آسان رہے. مخارج الحروف، حروف کے مخارج 17. یہ قول ہے امام محمد بن محمد الجزری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. جیسا آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اس پر میں استدلال تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی پرانے علماء کرام گزرے ہیں اور اکثر ان کے نام نامی جو گزرے ہیں، اگر آپ امام محمد بن محمد الشیبانی یا کسی کو بھی لے جائیے، جلیل القدر علماء ہمیشہ سے اس نام مبارک کو پسند کیا کرتے تھے. اپنے بچوں کو بھی محمد بن محمد. اب دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھیے، کتنے علماء کرام ایسے جو اس نام کو پسند کرتے تھے. جیسا ہمیں بھی اس نام کو کیا ہے اپنی زندگی میں پسند کرنا چاہیے. مخارج کی تعداد یاد رکھنا 29 حروف کے لیے مخارج کی تعداد 17 ہے. امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو امام محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ تعالی کی شعر ہے مخارج الحروف 17. لہذا آپ میرے ساتھ بولیے، جو 29 حروف ہے، 29 حروف کی مخارج کی تعداد 17 ہے. میں نے 29 حروف کے لیے مخارج کی تعداد 17 ہے. وہ میں نے کہا تھا مخارج الحروف 17. امام محمد بن محمد الجزری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. لہذا اگر آپ کے پاس کاپی ہے پھر سے اس چیز کو کم سے کم اتنا نوٹ کیجیے آپ، 29 حروف کے لیے مخارج کی تعداد 17 ہے. تو لہذا میں آپ مختصر، میں نے کل آپ کو مشق کرائی تھی تھوڑی سی، تو مخارج میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الف سے لے کر یا تک آپ کو خود بھی اس کو ریوائز کرنا ہے گھر پر، اس کو بار بار دہرانا ہے. کیونکہ جو بنیاد ہوتی ہے تمام، مطلب قرآن میں جو بنیاد ہوتی ہے، ان بنیادوں کی طرف جاتے ہوئے آج جو آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو اصطلاح، پہلے تو میں کچھ اصطلاح پڑھانا چاہتا تھا، لیکن آج بھی بہتر یہی سمجھ رہا ہوں کہ آج ہم بسم اللہ کے فضل و کرم سے الف جو ہوتا ہے، الف کا مخرج، الف کا مخرج، اس کا مخرج ہوتا ہے جوف دہن. سب لکھ لیے، الف کا مخرج جوف دہن، جوف دہن، جوف دہن. سب لکھتے جائیے. جو الف کا مخرج ہے، الف جیسے ہم پڑھیں گے الف، 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 میرے ساتھ دوہراتے جائیے، الف، الف. کم سے کم 10 مرتبہ ہر کوئی بچہ جو ہمارا پارٹیسپینٹ ہے، ہر کوئی اس کو 10 مرتبہ دہرائے تاکہ آپ کو پڑھے. کیونکہ آپ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ جوف کسے بولتے ہیں، دہن کسے بولتے ہیں. جوف عربی میں بولتے ہیں خالی کو، یاد رکھنا چاہیے. جوف مطلب جوف عربی میں بولتے ہیں خالی جگہ کو، جہاں پر خالی ہو اس کو جوف بولتے ہیں، جوفن اسے بولتے ہیں. دہن بولتے ہیں منہ کو، جوف دہن، جوف دہن. تو اس کو اردو میں بھی لکھا گیا منہ کا خالی حصہ، منہ کا خالی، منہ کا خالی حصہ. تو یاد رکھیے. تو اس کو کیا کرو آپ، یاد رکھو جوف دہن، جوف
जोफ दहन, जो अलिफ का मखरज, आज मैंने आपको पढ़ा अलिफ, क्योंकि इसका मतलब अलिफ भी अल्लाह का नाम है, उसी के नाम मुबारक से हमने शुरू किया, अल्लाह के नाम से, जो अल्लाह इलाह के नाम से जो पहला अलिफ आता है उसी नाम से हमने शुरू किया, अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह, इसी अलिफ से अल्लाह का जो सामने पहले अल्लाह आता है उसी के मखरज से हम हमजा की तरफ नहीं जाएंगे, हम अल्लाह ही बोलेंगे। अलिफ, अलिफ का मखरज जोफे दहन, जोफे दहन, ये बात आप बिल्कुल अपने अक्लों में बैठाइए। जोफे दहन, दहन खाली हिस्सा, खाली हिस्सा यानी मुंह के अंदर, खाली खाली मुंह मतलब मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, मुंह का खाली हिस्सा, जो मुंह के अंदर का खाली हिस्सा होता है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग मतलब इस एतबार से सोचते होंगे, आखिरी बात, क्योंकि इस चीज को मैंने आज आखिरी होगा इंशाल्लाह, कल इसके मजीद भी पढ़ेंगे हम। आप मुंह के अंदर का खाली हिस्सा कहाँ होता है? अब हर कोई परेशान होता होगा कि मुंह के अंदर तो खाली कौन सी जगह है, हमने अभी तक देखा ही नहीं मुंह के अंदर की खोली कौन सी खाली खाली जगह है। याद रख लीजिए, मुंह के अंदर जो जुबान होती है, ये जो जुबान होती है, हम हर किसी के अंदर जुबान होती है, ये जुबान ऊपर और नीचे करती रहती है, तो इस वजह से इसका मतलब ये है कि ये खाली जगह नहीं है, क्योंकि इसकी जगह जो जुबान है वो ऊपर नीचे करती रहती है, इसने आपकी जगह को फिल कर दिया, फुल कर दिया, यहाँ खाली जगह नहीं है। फिर हम कहाँ ढूंढेंगे खाली जगह को? यहाँ से भी खाली जगह अंदर नहीं होता, क्योंकि जो मखारिज का ताल्लुक होता है वो जबान और दांत और ऊपर के जबड़े और अंदर से नीचे वाला जबड़ा, इसके साथ ताल्लुक होता है। दांतों से बाहर का इसका कोई हुदूद नहीं होती है, बल्कि दांतों के अंदर ही, मतलब दांतों के अंदर जुबान, दांत, होंठ थोड़े से इसके साथ ताल्लुक होता है। बाकी जो अंदर का मतलब होता है, जो मतलब जो गाल होती है, इस गाल के अंदर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि अगर बारीक करना हो या पूर्ण करना हो, सिफात को बयान करना हो, तब इसका ताल्लुक है, लेकिन मखारिज का ताल्लुक इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इतना आप याद रख लीजिए। जोफे दहन जो होता है, वो जो ये नीचे वाला होंठ होता है और जो नीचे वाले दांत, सनाया सुफला और सनाया उलिया के दरमियान जो ये होंठ होता है, इस होंठ से जो खाली जगह होती है, ये क्या होता है? ये खाली जगह होती है, क्योंकि अक्सर आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो दो दांत है ऊपर के सनाया उलिया, जो सनाया उलिया है, इनको थोड़ा सा इस वाले होंठ के साथ, हवा के साथ थोड़ा सा मिलाएंगे, पढ़ेंगे अलिफ, ना इसके साथ मिलाएंगे, इस होंठ के साथ, नीचे वाले सनाया सुफला के साथ मिलाएंगे, बल्कि इसके बीच में थोड़ा लाएंगे, पढ़ेंगे अलिफ। तो लिहाजा मैं तमाम शरका हजरात से बात दिल से याद दिलाऊंगा, इसमें जो सनाया उलिया है इसमें उतार के थोड़ा सा पढ़ना है अलिफ, अलिफ, अलिफ। तो जितनी भी मतलब मेरे शरका हजरात है जो फिर दहन को मतलब जहन में इतना याद करने के लिए, लेकिन इसमें जो मेन होता है वो मेन होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है आप चीजों की आप हजरात की सुने। तो अलिफ का आप बिल्कुल आप दौर करिए, कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू करते रहिए, दिन में भी 2-3-4 मरतबा पढ़िए अलिफ, अलिफ। क्योंकि जो फा होता है ना, फा, अलिफ हम पढ़ते हैं, लेकिन जो फा का मखरज होता है इसमें थोड़ी सी आवाज निकलती है, हवाई आया होता है, फा जो है हवाई है, तो इस बुनियाद पर क्या होता है, हाँ। तो लिहाजा आप याद रख लेना, जो फा अलिफ हम जब पढ़ते हैं कि ये 3 मतलब चीजों का होता है, अलिफ होता है, लाम होता है और फा, तभी बनता है अलिफ। अगर हम अलिफ खाली इस तरह तो नहीं पढ़ सकते ना, इसका भी एक तरीका है ना अलिफ। अब जब अलिफ, इस फा जो है आता है, क्योंकि इस फा का जो हवाई है, मतलब ये हवाई में पढ़ा जाता है, अलिफ, 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 अलिफ। तो इस तरह आप कंटिन्यू मेरे साथ करते जाए, अलिफ, 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 अलिफ। तो लिहाजा आप इसको कंटिन्यू करते रहिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत अता फरमाए और दिन दुगनी रात चुगनी अता मतलब तरक्की अता फरमाए हमारे इल्म में और हमारे अमल में। अल्लाह के फजल करम से हमारे इसमें चाशनी अता फरमाए और हमारे इल्म में इजाफा होता रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आखिर में मैं सब पार्टिसिपेंट्स को